أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آج ہم سلسلہ واپس سورۃ البقرہ کا شروع کر رہے ہیں، جہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم رکے تھے تو تمام آپ کو معلوم ہے کہ سارے جو طلاق کی آیتیں اور جو لاز تھے ان کے وہ سیکشن تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد رمضان میں ہم نے سورۃ الرحمن کی تھی، پھر اب اس کے بعد ہم واپس جو ہے سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو آیت جو ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ہم اس کی ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ کیا آیت ہے کہ اب ہم جو ہے سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، تاکہ جو ہے ہمیں آسانی ہو کہ سمجھنے میں کہ ہم کس طرف جو ہے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ایک نیا سلسلہ تقریر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، یعنی اب جو ہے وہ ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں، اور مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل زوال اور انحطاط سے دوچار ہوئے۔ تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی کیا اس پوائنٹ آف ہسٹری میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ یہ سال 1.5 سال سے جو ہے مدینہ میں پناہ گزین تھے، اور مکے سے جو ہے ہجرت کر کے جو ہے یہ مدینے کی طرف آئے تھے، اور وہاں انہوں نے پناہ لی تھی، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر جو ہے بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اب جو ہے یہاں پہ جب لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ جھجک رہے تھے، اور جیسا کہ پھر یہ پہلے یہ چیز تو اب کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات جو ہیں، جو پیرلل واقعات ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ ان واقعات کی بیس سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات اور جو نصیحت ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے اب ہم پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے کہ کیا ہے کہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جو حمزہ ہے شروع میں، علم میں جو جو ہے وہ حمزہ ہے کس چیز کے لیے؟ کوشچننگ کرنے کے لیے۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ترا سے جو ہے جیسے کہتے ہیں نا رؤیا، اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے رؤیت،
جو ہے تو اس دیکھنے کے لیے آتا ہے، تو کیا تم نے نہیں دیکھا، لم جو ہے وہ نہیں کے لیے ہو گیا، حمزہ جو شروع میں آیا علم میں وہ کس کے لیے آیا، سوال پوچھنے کے لیے آیا، اور لم نہیں ہو گیا، ترا کا مطلب کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، الا یہ حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا، الا طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، جو خرجو جو نکلے، من دیارہم، من کا کیا مطلب ہے، فرام سے، ٹھیک ہے، دیارہم اپنے گھروں سے، دیار جو ہے وہ اردو میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے نا، تو دیار کا مطلب ہوتا ہے گھر، دار جو ہوتا ہے نا، دار کی جمع ہے، دار کہتے ہیں نا، اور دار بھی گھر کو کہتے ہیں، اور پھر دیار جو ہے اس کی جمع ہو گئی، اور جو ساتھ میں اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ دیارہم وہ اپنے گھروں سے نکلے، وہم اور وہ لوگ جو تھے، الوف وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت یعنی ان کی جو کیفیت جو تھی وہ کیا تھی کہ وہ موت کی سے ڈرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے گھروں سے نکلے، فقال لهم اللہ تو ان سے کہا اللہ نے، ف جو ہے کہ یعنی کہ کانسیکوینٹلی یعنی کوئی چیز کے جسے کہتے ہیں ف جو ہوتا ہے ایک ایونٹ کے بعد جب دوسرا ایونٹ آتا ہے تو ف پھر جیسے سو اردو میں انہوں نے اس کو کیا ٹرانسلیٹ، قالا کہا، کس نے کہا، ان سے کہا، لہم لام جو ہے وہ یہی یہ بھی حرف جر ہو گیا، اور ہم جو ہے کیا ہے کہ وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو ان سے کہا، کس نے کہا، اللہ نے کہا، موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا، احیا حیات سے، اور ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اور پھر ان کو زندگی بخشی، ان کو زندہ کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، انا کا ورڈ کس لیے آتا ہے، توکید کے لیے آتا ہے، بے شک اللہ جو ہے، لذو فضل، لا جو ہے یہاں پہ وہ تاکید کے لیے آیا کہ بے شک یقیناً، ذو فضل فضل والا ہے اللہ، اللہ کی ذات جو ہے وہ انتہائی فضل والی ہے، علی الناسی لوگوں کے اوپر، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کے اوپر انتہائی فضل والی ہے، علی الناسی، علی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، ولیکن واو، اور لیکن، لیکن کیا ورڈ ہے، لیکن جو ہم بولتے ہیں نا وہی لیکن ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے نا ایک لفظ دوسری لینگویج میں جب ٹریول کر کے جاتا ہے تو اس کی جو ہوتی ہے شکل بدل جاتی ہے، تو یہ وہی لیکن جو ہے اس کو ہم لیکن کہتے ہیں، ولیکن اکثر الناس اکثر لوگ جو ہیں، لا یشکرون شکر نہیں ادا کرتے، تو اب جو ہے یہاں پر کیا ذکر کیا گیا کہ علم ترا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور ان کے اوپر جو تھا موت کا خوف جو تھا وہ طاری تھا، اور ان سے اللہ نے کہا کہ تم مر جاؤ، اور پھر ان کو جو ہے وہ زندگی عطا کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت فضل والا ہے، اور پھر لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے، تو یہ آیت جو ہے یہ بڑی جسے کہتے ہیں مسٹیریس آیت ہے، اس کے اندر بڑی مسٹری ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں بڑی خاموشی ہے، نہ اس کی کہیں پر اس طرح سے تفسیر نہیں بیان کی کہ یہ کن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو ایک چیز جو بتائی گئی کہ موت اور حیات کا جو مفہوم جو ہے، موت جو ہے اور حیات کا اگر آپ دیں تو قرآن میں یہ لفظ جو ہے زندگی کے فنا اور زندگی کے ظہور کے لیے خالی جو ہے یہ مختص نہیں ہے، خالی اس کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ نیند جو اور بے ہوشی جو ہے اخلاقی اور ایمانی موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یعنی کہ ایسی بھی موت ہوتی ہے کہ جو ایک اخلاقی موت ہوتی ہے یا ایمانی موت ہوتی ہے، اور اس کا بھی جو ہے ذکر کیا گیا، جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتها کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانوں کو وفات دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا اس کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو مردہ دل تھا، اور ہم نے اس کو حیات ایمانی بخشی اور اس کو نور ہدایت عطا کیا، جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے،
یعنی کہ جو موت اور حیات ہے وہ خالی ایکچوئل لائف اور ڈیتھ کے بارے تک ہی جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا جو تذکرہ جو ہے قرآن میں اس لحاظ سے بھی کیا گیا ہے کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ جیسے انسان کو ایک زندگی عطا کرتی ہے، اور عدم ایمان جو ہے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب ایمان نکل جاتا ہے تو اس شخص کی اگزامپل ایسی ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن اصل میں اس کی حیثیت ہے کہ وہ مردوں میں ہے۔ اور قرآن میں تو جو شہداء ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کو تم مردہ تعبیر نہیں کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو زندگی اور موت کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے، یعنی ایک دائمی زندگی ہے جو ایمان سے انسان کو جو ہے وہ میسر ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو آج ہم نے واقعہ پڑھا، یا یہ جو آج ہم نے جو آیت پڑھی، یہ کس چیز کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہے؟ اب ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ نکلے حذر الموت، اور اب میں جو ہوں آپ لوگوں کو ایک اس کی طرف لے کر چلتی ہوں کہ یہ کہیں پہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یہ حذر الموت کا جو ہے اسپیشلی سورۃ البقرہ میں یہ حوالہ کیا پہلے بھی آیا ہے؟ تو اگر ہم جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، یہ کوئی اس لحاظ سے ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ آپ انسان جو ہے ہسٹری کو اسٹڈی کرے اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے لا تعلق سمجھے کہ یہ تو لوگ تھے جو مغضوب علیہم تھے، ان کے اوپر عذاب آیا تھا اور ہمارا ان سے کیا لینا دینا، یہ تو ہسٹری میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ نہیں، قرآن میں یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات کا جو بیان کیے گئے ہیں وہ عام طور پہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ ان واقعات کے آئینے آپ کو جو ہے دیکھ سکیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک اسکیلیٹن سٹوری ہوتی ہے دنیا میں، کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک بات کی جاتی ہے کہ کہانیاں بہت کم ہیں، نام بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں، لیکن وہی کہانیاں ہیں جو وہ دہراتی رہتی ہیں، ان کو اسکیلیٹن سٹوریز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو عین سورۃ البقرہ کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایگزامپلز جو ہے اور کافروں کی ایگزامپلز دینے کے لیے، ہم یہ آیتیں پہلے کر چکے ہیں، جب آیتیں آئی تھیں جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ او کصیب من السماء، کہ ایسی ہمیں جو ہے ایگزامپل دی گئی تھی کہ مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے انتہائی وحشت ناک قسم کا جو ہے جسے کہتے ہیں خوف زدہ کرنے والا جو ہے طوفان ہے، رین سٹارم، اور پھر من السماء فیہ ظلمات، اور اس کے اندر اندھیرے ہیں اور اس کے اندر بجلی ہے اور کڑک ہے، اور کیا ہے کہ لوگ جو ہیں خوف کے مارے جو ہیں یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو جو ہے اپنے کانوں میں دھکیل دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کیونکہ وہ جو ہے وہ بجلی کی جو آواز ہے، جو کڑک ہے، جو گرج ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے ان کو۔ اور یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ حذر الموت، جو آج کی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ گھروں سے نکلے اور ان کے اوپر موت کا خوف جو تھا وہ طاری تھا۔ تو وہ یہ لوگوں کا جو ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ موت کے خوف سے جو ہے اپنی انگلیاں جو ہے ٹھوس دیتے ہیں اپنے کانوں میں۔ حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ کافرین کو مکمل طور پر احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ کا ذکر آ گیا یہاں پر، جبکہ بات کی جا رہی تھی ایک بجلی کے طوفان کی، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے جیسے کوئی اللہ کی ڈگری سے بچا سکتے ہیں، وہ کوئی پناہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ کافروں کو مکمل طور پہ جو ہے وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ پھر کہا گیا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ بڑا عین ممکن ہے کہ ان قریب یہ بجلی جو ہے ان کی آنکھوں کو اچک لے، لیکن کلما اضاء لهم مشوا فی، اور جب ذرا روشنی ہوتی ہے
تو یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ چاہے تو ان کی جو یہ طاقت جو ہے ان کی بصارت کی اور ان کی جو سماعت کی، یہ ان سے چھین سکتا ہے، سلب کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے. وہ اس کی تو ایک ایسی ایسی حالت دکھائی گئی کہ منافقین کی، کہ وہ جب تک ایوری تھنگ از، جسے کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا وقت ہے، تو وہ بڑے خوش باش اپنے اس پہ چلے جا رہے ہیں کہ اچھے ٹائمز میں. اور جب ان کے اوپر امتحان کا وقت آتا ہے، کہ جب تو اس وقت وہ نہیں سننا چاہتے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سے، ہمیں یہ درکرار نہیں ہے، ہم سے کوئی کسی قسم کی جو ہے مالی اور جانی قربانی کا جو ہے وہ تقاضا نہیں کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کہانی، جسے میں نے کہا ایک اسکیلیٹن سٹوری کی ہم بات کر رہے ہیں. تو پہلی یہ ایک اسکیلیٹن سٹوری ہوئی کہ ایسے لوگوں کا ذکر سنا جو نکلے اپنے گھروں سے. تو اب پہلی جو اس کی اگزامپل ملتی ہے ہسٹری میں، اب یہ ہسٹری میں ڈفرینٹ، جسے کہتے ہیں نا ہسٹری کے ڈفرینٹ پیجز پر ڈفرینٹ کہانیاں موجود ہیں. اور اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا. تو وہ کون لوگ تھے؟ تو ہم جسے کہتے ہیں مفسرین نے تاریخ کے مختلف ابواب میں، مختلف مقامات پر اس کہانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلی اور سب سے جو موسٹ آبویس سٹوری ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کہ جو وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کی شکنجوں سے جو ہے ان کو نجات دلائی. اور وہ اپنے جب وہ آگے گئے اور جب ان کے امتحانات آئے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کیا ہوا، اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ یا موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لے کر آتے جب تک ہم اللہ کو جو ہے کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت ان کو بجلی نے آ پکڑا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ بعد از موت کے، تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو یہ ہسٹری میں ایک، جسے کہتے ہیں ایک انسٹنس ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ جب نکلے تو یہ ٹیسٹ جو ہے، اس ٹیسٹ سے ان کو جو ہے وہ گزرنا پڑا. لیکن یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ مزید جو ہے ذکر کیا گیا کہ ایک اور واقعات جو ہیں ان کا بھی جو ہے حوالہ دیا گیا. اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ بھئی کوئی پلیگ تھی، یا کوئی جسے کہتے ہیں کوئی پینڈیمک جسے آپ بولیں گے، کہ کوئی ایسی بیماری تھی کہ اس کے خوف سے نکلے لوگ ایک گروپ میں، اور وہ اب جو ہے موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال ان کو موت نے آ پکڑا. ایک جسے کہتے ہیں ایک حوالہ یہ بھی دیا گیا. لیکن جو بات جو ایک اور واقعہ جس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، وہ تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے تھے، ان کا نام سیموئل تھا. اور جسے کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں جو پچھلے جو صحف ہیں اس میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ایک ایسا وقت تھا کہ اس وقت میں جو ہے وہ انتہائی زوال کا شکار تھے. اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کو ارد گرد کی ریاستوں نے تنگ کر کے، جسے کہتے ہیں انتہائی ذلت کی حالت میں ان کو رکھا ہوا تھا. اور اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اور خوف اور بزدلی کی زندگی انہوں نے اختیار کر لی تھی. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب ان کے جو دل جو تھے وہ ہدایت سے ہٹ گئے اور وہ بھٹک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ویسے ہی کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح سے
انسان ہوتا ہے جو روش اختیار کرتا ہے، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی کر دیتا ہے، یعنی وہ جسے خود ٹیڑھا ہونا شروع ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر وہ مہر لگا دی، اور ان کے دلوں کو سے جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ گمراہی جب انہوں نے پسند کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ پھر ایک ایسا وقت آیا، اور پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ پھر ایک جو یہ نبی آئے اور ان کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ ان کا نام جو تھا وہ سیموئل تھا، اور انہوں نے پھر آ کر جو ہے ایک دوبارہ سے ان میں ایک روح پھونکی، ان کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک نشأۃ الاخری جسے کہا جاتا ہے کہ ایک نئی زندگی کے ساتھ جو ہے انہیں دوبارہ سے کھڑا کیا اور کہا کہ تم جو ہے لڑو، اور جسے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک چیز جو تھی جو ہسٹری میں بتائی جاتی ہے، جس طرح سے ہمارا کعبہ ہے نا، اور کعبے کی جو ایک سمبولک ویلیو ہے، تو جو اس زمانے میں جو یہودی ہوتے تھے ان کے پاس ایک تابوت ہوتا تھا، اور اس تابوت میں وہ تبرکات ہوتے تھے جسے وہ انتہائی معتبر سمجھتے تھے، اور اس کی حیثیت جو تھی ایک موبائل کعبہ کی طرح تھی ان کے نزدیک، وہ تک ان سے جو ہے وہ چھن گیا تھا۔ اور اب مسلمان جو ہیں، اب ہم جب پریزنٹ ٹائم پر آتے ہیں کہ جب یہ آیتیں جو ہیں وہ ریویل ہو رہی ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ تحویل کعبہ کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ بیت المقدس جو ہے وہ اب مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے۔ تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا، تحویل کعبہ نہیں، تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا کہ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ اب بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ مکے میں کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ قبلہ ہوگا۔ تو اور مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کعبہ جو ہے جو ان کا قبلہ ہے، وہ چاروں طرف سے بتوں سے وہ گھرا ہوا ہے، وہ مشرکین اور کافروں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پیرلل ہے کہ ہسٹری میں کہ بنی اسرائیل جب اس سٹیج سے گزر رہے تھے تو ان کے ایک نبی آئے سیموئل، اور انہوں نے آ کر ان کے اندر ایک تجدید وفا، ایک تجدید ایمان، اور ان کو ابھارا کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اور اللہ کے لیے جو ہیں وہ جہاد میں جا کر جہاد کریں، اور اللہ تعالی اپنا جو ہے جو کھوئی ہوئی عزت ہے، جو ناموس ہے، اور جو اپنا جو قبلہ ہے اس کو وہ ریکور کرے۔ یہی ایگزیکٹلی جو سچویشن ہے وہ مسلمانوں کی اس ٹائم پر ہے، کہ جو غزوہ بدر سے پہلے تھی، اور تب یہ آیتیں آئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو ابھارا جائے غزوہ بدر سے پہلے، کہ ان کو جو ہے یہ خوف اور کسی طرح سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے جہاد پر ان کو مامور کیا جا رہا ہے۔ تو تو اس لیے جو ہے اب اس کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک سٹوری جو ہے وہ دوسری سٹوری کے اوپر سپر امپوز کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہسٹری میں اسی سٹیج پر ہیں کہ جس سٹیج سے بنی اسرائیل گزرے تھے، اور ایونچولی جو ہے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب کہ تمہیں وہ بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ تو کے جواب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ چیز تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اب جسے کہتے ہیں یہ پیراڈائم شفٹ ہے، یہ پیراڈائم شفٹ ہے۔ ہم زندگی اور موت کو جس طریقے سے سمجھتے ہیں وہ زندگی اور موت کا کانسیپٹ نہیں ہے بتایا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، کیونکہ جیسے ہم نے سورۃ الرحمن میں پڑھا تھا نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو یہ والی بات ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، لیکن سوائے جو ہے وجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جڑیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اعوذ، جب وہ دعا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اعوذ بنور وجہک الذی، کہ یا اللہ میں آپ کے چہرے کے نور میں جو ہے وہ پناہ لیتا ہوں۔
تو یہ جو ایک چیز ہے، تو یہ کانسیپٹ جو ہے ان آیتوں کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اصل جو موت اور زندگی کا جو تعلق ہے، جو حیات کا جو تعلق ہے، وہ کس چیز سے تعلق ہے کہ وہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایمان کی جو روشنی ہے وہ جو ہے انسان کے دل کو زندگی اور وہ جلا عطا کرتی ہے، اور پھر انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس ایمان کا ثبوت عطا کرتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مینیفیسٹ جو کرتا ہے، وہ ہمارے اعمال کے تھرو کرتا ہے، رائٹ؟ تو تو جیسے تو ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز جیسے کہا جاتا ہے نا، تو پھر اب جہاد جو ہے اس ایمان کا ایک عملی ثبوت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اسی بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، تو یہ ایک واقعات جسے کہتے ہیں کہ ہسٹری کا میں ایک اسکیلیٹنس کو، تو اس کو میں آپ کو خلاصہ اس آیت کا یہ دوبارہ سے ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک خلاصہ بتایا گیا، ایک اسکیلیٹن سٹوری جو ہے وہ بتائی گئی کہ جو لوگ جو ہیں موت سے ڈرتے ہیں اور موت کا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ان کی جو اگزامپل اسی طرح کی بتائی گئی کہ تم کو بارش چاہیے، تم کو زرخیزی چاہیے، لیکن تم کیا بجلی کی کڑک نہیں برداشت کر سکتے؟ گزرنا تو اس دنیا میں جو ہے جیسے ہے کہ انہی رستوں پہ چل کر جو ہے تم کو اللہ کی طرف آنے کا یہی رستہ ہے، اور تمہاری جسے کہتے ہیں کہ تم اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر سکتے کہ تمہاری طاقت کیا ہے جب تک کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ یہ ایک لیپ آف فیتھ جسے کہتے ہیں نا، اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک جو بیس سٹوری لے کر جو سورۃ البقرہ کے شروع میں آئی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو ٹیسٹ تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دوسرے انبیاء کی جو کہانی جو بیان کی گئی، اس میں ایک جو نبی تھے سیموئل، ان کی سٹوری جو ہے وہ بیان کی گئی کہ کس طرح سے انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو ایسے وقت پر کہ جب وہ بالکل شکست اور جسے کہتے ہیں کہ انتہائی انحطاط اور زوال پذیر ان کا وہ زمانہ تھا، ان کو دوبارہ سے ایک کھڑا کیا۔ تو یہ واقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے زندگی عطا کرتا ہے، اور اس زندگی کی جو بیسس ہے وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت جو تھی یہ اس میں اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ وَقَاتِلُوا اور تم سب لڑو، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، سبیل کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تم سب لڑو، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، انا بے شک اللہ جو ہے وہ بے شک سننے والا اور سب جاننے والا ہے، سمیع سماعت سے اور علیم علم سے، کہ اللہ تعالیٰ وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ تو اب جو ہے فائٹ ان دا وے آف اللہ اینڈ نو دیٹ اللہ از آل ہیئرنگ اینڈ آل نوئنگ۔ تو اب جو ہے وہ احکامات آ رہے ہیں، آپ سمجھیے کہ غزوہ بدر سے پہلے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل سے کے ریفرنس سے جو ہے وہ بات مسلمانوں کو سمجھانی چاہیے ہے، یہ کہ مسلمان سمجھے کہ وہ اب ہسٹری کے اس مرحلے پر ہیں کہ جب ان کا وہی امتحان ہے جو پچھلی امتیں جس امتحان سے گزر چکی ہیں۔ کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جب تک تم پر وہ نہیں گزری جو تم سے پہلے جو تھی امتوں کے اوپر گزر چکی ہے؟ یعنی اگر پچھلی امتوں کے اوپر اتنی بڑی مشکلات آئی ہیں اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کی یہ امتحانات تھے، تو جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایمان کا جتنا جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔
تو جو اللہ تعالیٰ کے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کے سب سے زیادہ سخت ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ، یہ ایک لیپ آف فیتھ جسے کہتے ہیں نا، اس کی بات ہے جی۔ اب آپ، ہم ہم کیونکہ دنیاوی لوگ ہیں تو ہم ساری دنیاوی چیزوں کے اوپر جو ہے اپنا ٹیکہ لگا کے رکھتے ہیں، لیکن جن کے ایمان جو ہوتے ہیں ان کے دلوں کو منور کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی وہ روحانیت کے درجے جو ہیں ان کے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں۔ یہ جو امتحانات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہاتھ اپنا ان کی طرف بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ جن چیزوں کے اوپر جو ہے تم کھڑے ہو، جیسے ایک امیج تھا میں نے دیکھا کہ یہ ہم دنیا کے اوپر جو ہے یہ عالم الغیب اور عالم الشہادہ کے بیچ میں انسان جو ہے وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے کہ تم جو اس عالم الشہادہ میں رہتے ہو یا انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے چپکے رہتے ہو، اسی زمین کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی ان تمام چیزوں کے ساتھ تمہارا ٹیکہ ہے، یا تمہارا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس لیے کہ تم ایک لیپ آف فیتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کچھ کر سکتے ہو، آگے بڑھ سکتے ہو، تم عالم الغیب میں تو یہ جو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ڈگری بائی ڈگری جسے کہتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جن کا ایمان اس لیول پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم سب کچھ چھوڑ کر میری طرف آ سکتے ہو کہ نہیں آ سکتے ہو، یہاں تک کہ جو ہے جان دینے والے اپنی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قربان کر جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شاہد ہے، جو مسلسل دیکھ رہا ہے، اس کی نظر جیسے یہ اس امیج میں ہے کہ وہ اس کو جو ہے اپنی جنت، اپنی جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس قدر کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ وہ عالم الشہادہ سے جو ہے عالم الغیب کی طرف اس کا سفر بڑا، جسے کہتے ہیں کہ اس کو اس چیز پر اس قدر یقین ہے کہ اسے کوئی مشکل درپیش نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اصل جو زندگی ہے، جو اصل جو حیات ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اب دس از دا تھنگ، دس از واٹ از بینگ براٹ ہیئر، کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اب اس سٹیج پر ہیں ہم کہ جہاں پر اب قربانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو تم سب اللہ کی راہ میں لڑو۔ اب یہ بڑی امیزنگ چیز ہے کہ فی سبیل اللہ کا جو جملہ ہے، فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ چیز کیوں بتائی جا رہی ہے کہ کتنی دشمنیاں ہوتی ہیں لوگوں کے بیچ میں، ایون جب مسلمان جب تھے، جب مدینے میں گئے تھے تو اوس اور خزرج کی دشمنیاں، پھر ارد گرد کی جو یہودی قبائل تھے ان کی آپس میں دشمنیاں، پھر کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کا اپنا ایگو ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے اپنے ایگو کو جو ہوتا ہے وہ نئے نئے طریقے سے، نئے بھیس میں جو ہے نئے لباس پہنا دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ہم وہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کسی ملک کا کوئی ایمبیسڈر ہوتا ہے اور اس کا ایک پروٹوکول ہے کہ تم اس کو ہمیشہ یاد ہوتا ہے کہ یہ میری جاب ہے، میں ایمبیسڈر ہوں، مجھے یہ اسٹیٹمنٹ ہے، مجھے یہ کہنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور مجھے اپنا ذاتی مفاد کے حساب سے نہیں بات کرنی ہے، مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے سیلری جو ہے میری گورنمنٹ دے رہی ہے، اور میری گورنمنٹ نے جو ہے جو کام میرے ذمہ لگایا ہے مجھے اسی طریقے سے وہ کام کرنا ہے، تو اس کے پاس وہ نہیں ہوتا کہ وہ اب اپنے لیے جو ہے اپنی پراپرٹیاں بنانا شروع کر دے یا اپنے مفاد نکالنا شروع کر دے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی وہ کسی اور کے کام پر، کسی ایک مشن کے اوپر اس کو جو ہے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ فی سبیل اللہ کا جو ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ جو ہے وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو مسلمان کو جو ہے یاد دلا رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہو، یعنی تم نے اتنے ہی، تمہارا حق جو ہے لڑنے کا وہ اتنا ہی ہے کہ جتنا اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم کسی عورتوں کی، بچوں کی، کسی
انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دو، جو مرضی آئے کسی جگہ جا کر جو ہے جہاد کے نام پر جو ہے کرنا شروع کر دو، تم اللہ کی راہ میں چلے ہو اور اللہ کے مجاہد ہو، تمہارے اپنے جو ہے کسی قسم کی تمہارے اپنی انا کی تسکین کا باعث نہ بنے یہ مشن۔ تو یہ وقاتلو فی سبیل اللہ وعلموا، اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے علم میں وہ تمہاری نیتوں کو بھی سمجھتا ہے، وہ تمہاری ہر بات سے، ہر تمہاری سٹرگل سے، تمہارے اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری دعائیں، تمہاری قربانیاں، تمہاری فریادیں، دشمنوں کی چالیں، تدبیریں، ہر چیز جو ہے اس کے علم میں موجود ہیں۔ اور ان سوالات کا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ وہ تمہاری پکار اور تمہاری مدد اور نصرت فرمائے گا اور تمہاری جان بازیوں کا تمہیں بھرپور صلہ دے گا۔ تو یہ آج کی جو تھی وہ دوسری آیت تھی، اور پھر آج کی جو تیسری آیت ہے وہ کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور آج کی من ذا الذی، من کون، ذا وہ، الذی جو کہ، یقرض قرض دے، کس کو قرض دے؟ اللہ کو قرض دے۔ کس طرح کا قرض دے؟ قرضا حسنا، انتہائی احسن اچھا قرض عطا کرے۔ فَيُضَاعِفَهُ، تو اس کو وہ بڑھا دے، پس یضاعف کا مطلب کہ وہ بڑھا دے، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، یعنی اس قرض کو جو دیا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے۔ لہو، لہو کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے، لام جو ہے وہ پریپوزیشن ہو گیا، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا، جو ہے کثیرہ زیادہ، کئی گنا جو ہے اس کو جو ہے بڑھا دے۔ واللہ، اور اللہ، یقبض وہ تنگی کرتا ہے، ویبسط اور وہ فراخی جو ہے وہ کرتا ہے، کسی چیز کو پھیلاتا ہے، ہر چیز کا بڑھاؤ اور ہر چیز کا سکڑنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اس کی طرف، اور الیہ، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس کی طرف، ترجعون، رجع کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹایا جانا، ترجعون تم سب جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے۔ تو رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور دونوں طریقوں سے وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کئی کئی گنا اضافہ فرماتا ہے، اور کبھی ظاہری طور پر اور کبھی معنوی طور پہ اور کبھی روحانی طور پر، اور اس میں برکت ڈال کر آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کن ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد جو چیز یہ بتائی گئی کہ تنگی اور کشادگی کا انحصار جو ہے آدمی کی اپنی تدبیروں پر نہیں ہے، بلکہ یہ چیز خدا کے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اپنا مال خدا سے بچاتا اور چھپاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسی سے چھپاتا ہے جس کے اختیار میں بخشنے کے بعد چھین لینا بھی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ کہ کہ انسان نہ بھولے کہ وہ اس کو اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور جس طرح سے یہ دنیا کی زندگی میں کنجوسی کر رہے ہیں اور بخل کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہ زندگی تو چند روزہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے اصلی فکر ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر دو چیزوں کا جو ہے حوالہ دیا جا رہا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، کہ میں تم کو ایسی تجارت کا بتا دوں کہ جو تم کو جو ہے نجات دے من عذاب علیم، کہ تم تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور جو ہے اپنے مال سے اور اپنی جان سے جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرو، ذالک خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے انتہائی بہتر ہے اگر تم اگر تم اس بات کو جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم اس چیز کو جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ انتہائی ہی بہتر ہے۔ یہ سورہ صف کی جو ہے یہ ایک آیت ہے۔
بڑی امیزنگ آیت مجھے اس لیے لگتی ہے کہ انسان جو ہے نا ہر چیز کو نفع اور نقصان کے ترازو میں تولتا ہے۔ اس کے لیے زندگی، موت، نفع، نقصان، 2 پیسے جوڑنا، ہر چیز کا میرا کہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے، میں اس کو یہ کیوں کروں، اس کو یہ کیوں کروں۔ ہم جو ہے ہر چیز کو جو ہے بڑی مٹیریلسٹک طریقے سے جو ہے وہ میجر کرتے ہیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری ہی جسے کہتے ہیں بھاشا میں ہم سے بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو میں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں کہ جو تم کو بہت ہی تمہارے لیے تمہیں فائدہ ہو، تمہیں بڑی اچھی بزنس ڈیل کرنی ہے، تو تم ایمان لے کر آؤ اور جو ہے اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہو اگر تم جانتے ہو تو۔ یعنی تم میں اتنی سمجھ بوجھ ہے، تم اگر اس بات کو تم جانو تو تمہیں معلوم ہو کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بڑی امیزنگ آیت ہے جو کئی جگہ پہ قرآن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کے بارے میں۔ مطلب کہنے کی بات ہے نا کہ ہے اللہ کی چیز، اللہ نے ہی عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کہیں کہ بھائی تم دے دو، تم چھوڑ دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا عطا کیا، قرض کا لفظ استعمال کیا۔ قرض وہ ہوتا ہے کہ جس کی ادائیگی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ قرضاً حسنہ ایسا قرض ہے کہ جس کے جو ایک بڑا خوبصورت قرض دیا جائے۔ جنرلی دنیا کی ٹرمینالوجی میں قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جب تمہارا وقت آسانی ہو تو مجھ سے واپس کر دینا، ٹائم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے انتہائی مخلص طریقے سے کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور کہا کہ ٹھیک ہے جب تم پر اچھا وقت آئے، جب تمہارے حالات درست ہو جائیں، جب تم ادا کر سکو، ورنہ میں تمہارے سر پہ کھڑا ہو کے اس قرض کا جو ہے مطالبہ نہیں کروں گا۔ قرض حسنہ اس حساب سے جو ہے دنیا کی لین دین میں لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرضاً حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان توکل کے بیسس پر، ایمان کے بیسس پر جو ہے وہ قرض دے رہا ہے۔ احسان یہ ہے نا کہ تم اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی کہ انسان کا جو یہ قرض حسنہ جو اللہ تعالیٰ کو، یہ جو انسان اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے وہ اس طرح سے خرچ کرتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی محبت سے سرشار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اپنے اس کو دیکھ رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مجھے عطا کرنے والی جس کی ذات ہے، جو الوہاب ہے، جو الکریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور کی سب کچھ دینے والا تو اسی کی محبت میں اس قدر سرشار ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے بے معنی ہیں، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جسے کہتے ہیں نا ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام میں بھی ایسے تھے کہ جو سب کچھ ہی اپنا جو تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تھے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار تھے۔ بعض اوقات ان کو روکا گیا کہ نہیں تم کو اس طرح سے نہیں کرنا ہے خرچ، بلکہ اپنے گھر کے لیے اور اپنی حساب اسی طرح سے کرنا ہے کہ تاکہ تم مفلسی کا شکار نہ ہو جاؤ، تمہارا اپنا خاندان جو ہے وہ مشکلات میں نہ گھر آئے۔ لیکن بہرحال وہ جسے کہتے ہیں کہ قرض حسنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کو اس خوبصورتی کے ساتھ دینا کہ سوائے اللہ کی ذات کے کچھ مطلوب نہیں ہے، اللہ کی ذات کے کچھ مطلوب نہیں ہے، اللہ کی محبت جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کا اس لیے نام دیا کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ الکریم ہے، وہ عطا کرنے والی الوہاب ہے، وہ الغنی ہے اور ہم فقراء ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم فقراء ہیں اور وہ الغنی ہے، اور جو غنی ہوتا ہے اس کا کام تو دینا ہی دینا ہے۔ وہ جو المغنی ہے، جو الوہاب ہے، جو الرزاق ہے، اس کا کام تو عطا ہی کرنا ہے۔ وہ صرف جو ہے وہ سراسر عطا ہی عطا ہے، تو وہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ محض صرف عطا ہی کرنا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ جو قرض کا نام دیا اس نے کہ جو تم دو گے اس سے کہیں زیادہ تم کو جو ہے وہ عطا کیا جائے گا، کہیں زیادہ اس کو کئی ملٹی فولڈ اللہ تعالیٰ اس کو اپلائی کرے گا۔ لیکن جو بات جو سب سے جو اہم ہے وہ آیت کے آخر میں ہے،
وہ یہ ہے کہ واللہ یقبض و یبسط، کہ جو قبض اور بسط دو چیزیں ہیں نا، قبض اور بسط. قبض کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سکیڑنا، کسی چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جسے کہتے ہیں کہ ود ہولڈ کرنا. اور یبسط کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھیلانا، کسی چیز کو بڑھانا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے. تو ہر چیز کا جو ہے نا ایک مقصد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، القابض اور الباسط. اور ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ قبض یعنی ہر چیز کو سکیڑنے والا، اور ایک ہے کہ ایک چیز ہے پھیلانے والا. تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے، ایک آنکھ کی پتلی کو ہی دیکھ لیں، جسے پیپل آف دی آئی کہتے ہیں. جب روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک دم سکڑ جاتی ہے. جب روشنی اندھیرے میں آپ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کے بعد تھوڑی دیر میں لگتا ہے نا کہ اب نظر آنا شروع ہو گیا، اندھیرے کمرے میں بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا، کدھر الماری رکھی ہے، کدھر بستر ہے، کدھر کیا چیز ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کا کی جو جسے کہتے ہیں کہ اس کی جو ربوبیت ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ جو پتلی جو ہوتی ہے، جو پیپل جو ہوتا ہے، وہ ڈائلیٹ ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ الباسط ہے، تو وہ جو ہے وہ ڈائلیٹ ہوتا ہے اور زیادہ لائٹ اندر جا سکتی ہے. اور زیادہ جب لائٹ اندر جاتی ہے تو جو چیزیں آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہی تھی شروع میں، جو بالکل اندھیرا تھا، اب وہ ایک دھندلا خاکہ ان کا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں القابض الباسط جو ہے وہ ایک ہر چیز میں، اسی طرح سے انسان کا دل جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے اور وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، اس طرح سے انسان کے مسلز جو ہیں وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں. اس طرح سے میں بے تحاشا ایگزامپلز جو ہیں قبض اور بسط کی انسان کی زندگی میں وہ ملتی ہیں. مطلب لیکن جو بات جو کی جا رہی ہے اسی وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا قبض اور بسط جو ہے، جیسے ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اور کہ ہر چیز جو ہے ایک وہ فنکشن کر رہی ہے. ایک ماں جو ہے وہ لیبر میں جاتی ہے جب، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا یوٹرس جو ہے وہ اس طرح سے کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے پروپیل کر رہا ہوتا ہے، وہ بچے کو آگے کی طرف پش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کے پیدائش کا وقت آ چکا ہے. تو وہ جسے کہتے ہیں کہ پھر وہ ریلیکس کرتا ہے، پھر کنٹریکٹ کرتا ہے، وہ ریلیکس کرتا ہے، وہ پھر کنٹریکٹ کرتا ہے. ہر چیز میں ایک قبض ہے اور ایک بسط ہے، لیکن ایک نئی زندگی ہے نا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے. لیکن بات یہ ہے کہ اسی طرح سے انسان کے حالات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اپنے مال سے جو ہے اس کو شدید محبت ہوتی ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب چیزوں کی جو ہے نا کہ وہ اپنے جو ہے کہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ اپنے مال کو جو ہے گنتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے یہ مال اس کو جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رکھے گا. رائٹ، یہ قرآن میں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تم چیزوں کے ساتھ تم قبض اور تم بسط ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہو. تم بھول گئے ہو کہ اصل جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیمانی ہیں، ان کا مقصد ہے. اور اصل مقصد جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ تم نے پہچاننا ہے اللہ کی ذات کو، جو کہ اصل میں القابض ہے اور الباسط ہے. اس کو پہچاننا ہے اور اس کے ساتھ جڑنا ہے، نہ یہ کہ تم دنیا کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ اور اس کو جو ہے اپنا خدا بنا دو. تم نے اپنے خدا کو پہچاننا ہے جو کہ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اس کی ذات جو ہے حاوی ہے، ہر چیز جو ہے اس کی طرف سے ہے، زندگی موت جو ہے ہر چیز اس کی طرف سے ہے، قبض اس کی طرف سے ہے، بسط اس کی طرف سے ہے. جتنا تمہارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، تم ہر چیز کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا شروع کرو گے اور ان ایونٹس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بجائے جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوگے، کیونکہ ہر چیز اسی کی طرف ہے. اور اسی لیے آیت ختم ہوتی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تمام کی تمام حقیقتیں، تمام امور، یہاں تک کہ تم خود اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے. تو یہ جسے کہتے ہیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ جو واقعات جو بیان کیے گئے، ایک واقعہ، ایک اسکیلیٹن سٹوری بتائی گئی جو کہ ہمیں ہسٹری کے ڈیفرنٹ پیجز پہ نظر آتی ہے. نمبر 2 ہم نے کیا دیکھا کہ ذکر کیا گیا کس کا،
کہ تم اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں انویسٹ کرو، اور نمبر 3 جو ہے اللہ تعالیٰ کو کون ہے جو قرض حسنہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس اجر کا پھر وہ منتظر رہے گا، کیونکہ قبض اور بسط ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایونچولی تم نے سب اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سلسلہ آج کی گفتگو کا جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔